اللہ 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی نے غیر مستحسن یا غیر مشروع طریقہ سے 3 طلاق دے دی تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا جواب عقلی و عرفی طور پر تو یہی ہے کہ کسی فعل کا جرم و گناہ ہونا اس کے مؤثر ہونے میں کہیں بھی مانع نہیں ہوتا۔ قتل ناحق جرم و گناہ ہے، مگر جس کو گولی یا تلوار مار کر قتل کیا گیا ہے وہ تو قتل ہو ہی جاتا ہے۔ اس کی موت تو اس کا انتظار نہیں کرتی کہ یہ گولی جائز طریقہ سے ماری گئی ہے یا ناجائز طریقہ سے۔ چوری کرنا باتفاق مذاہب جرم و گناہ ہے، مگر جو مال اس طرح غائب کر دیا گیا وہ تو ہاتھ سے نکل ہی جاتا ہے۔ اسی طرح تمام معاصی اور جرائم کا یہی حال ہے کہ ان کا جرم و گناہ ہونا ان کے مؤثر ہونے میں مانع نہیں ہوتا۔ اس اصول کا مقتضا یہی ہے کہ شریعت کی دی ہوئی آسانیوں کو نظر انداز کرنا اور بلا وجہ اپنے سارے اختیارات طلاق کو ختم کر کے 3 طلاق تک پہنچنا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہوا، جیسا کہ سابقہ روایت میں لکھا جا چکا ہے، اور اسی لیے جمہور امت کے نزدیک یہ فعل غیر مستحسن اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود جب کسی نے ایسا اقدام کر لیا تو اس کا وہی اثر ہونا چاہیے جو جائز طلاق کا ہوتا، یعنی 3 طلاق واقع ہو جائیں اور رجعی کا اختیار نہیں، نکاح جدید کا اختیار بھی سلب ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس پر شاہد ہے کہ اظہار غضب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طلاقوں کو نافذ فرمایا، جس کے بہت سے واقعات کتب حدیث میں مذکور ہیں، اور جن علماء نے اس مسئلہ پر مستقل کتابیں لکھی ہیں ان میں ان واقعات کو جمع کر دیا ہے۔ حال میں مولانا ابو زاہد محمد سرفراز صاحب کی کتاب عمدۃ الاساس بھی اس مسئلہ پر شائع ہو گئی ہے، جو بالکل کافی ہے۔ یہاں صرف 2-3 حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ محمود بن لبید کی روایت جو بحوالہ نسائی اوپر لکھی گئی ہے، اس میں 3 طلاقیں بیک وقت دینے پر انتہائی ناراضگی کا اظہار تو منقول ہے، یہاں تک بعض صحابہ نے اس شخص کو مستوجب قتل سمجھا، مگر یہ کہیں منقول نہیں کہ آپ نے اس کی طلاق کو ایک رجعی طلاق قرار دے کر بیوی اس کے حوالے کر دی ہو۔ بلکہ دوسری روایت جو آگے آتی ہے جس طرح اس میں اس کی تصریح موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عویمر کی بیک وقت 3 طلاق کو باوجود ناراضی کے نافذ فرما دیا۔ اسی طرح مذکورہ حدیث محمود بن لبید کے متعلق قاضی ابو بکر بن عربی نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عویمر کی 3 طلاقوں کی طرح اس کی بھی 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رد نہیں کیا بلکہ اسے نافذ فرما دیا، جیسا کہ عوامر اجلانی کے لعان والی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا اور رد نہیں کیا تھا۔ دوسری حدیث میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں بالفاظ ذیل ہیں: ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، اس عورت نے دوسری جگہ نکاح کیا تو اس دوسرے شوہر نے بھی اس سے طلاق دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک کہ دوسرا شوہر اس سے ہم بستری کر کے لطف اندوز نہ ہو جائے۔ جس طرح پہلے شوہر نے کیا تھا اس وقت تک طلاق دینے سے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ الفاظ روایت سے ظاہر یہی ہے کہ یہ تینوں طلاق بیک وقت دی گئی تھیں۔ شروح صدر، الفتح الباری، عمدۃ القاری، قسطلانی وغیرہ میں روایت کا مفہوم یہی قرار دیا گیا ہے کہ بیک وقت 3 طلاق دی تھیں، اور حدیث میں یہ فیصلہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاق کو نافذ قرار دے کر یہ حکم دیا کہ جب تک شوہر ثانی سے ہم بستری اور صحبت نہ ہو جائے تو اس کے طلاق دینے سے شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تیسری روایت میں حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی سے لعان کیا اور اس کے بعد عرض کیا، بس جب وہ دونوں لعان سے فارغ ہو گئے تو عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس پر جھوٹ بولنے والا ہوں گا اگر میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 3 طلاقیں دے دیں قبل اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے۔
اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ کو بروایت حضرت سہل بن سعد نقل کر کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نافذ فرما دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ پیش آیا وہ سنت قرار پایا۔ ساتھ فرماتے ہیں اس موقع پر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، بس اس کے بعد لعان کرنے والوں کے بارے میں یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ ان کے درمیان تفریق کر دی جائے اور پھر وہ کبھی بھی جمع نہ ہوں۔ اس حدیث میں پوری وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیک وقت 3 طلاق کو 3 ہی قرار دے کر نافذ فرمایا ہے، اور محمود بن لبید کے سابقہ روایت میں بھی ابو بکر ابن عربی کی روایت کے مطابق 3 طلاقوں کو نافذ کرنے کا ذکر موجود ہے، اور بالفرض یہ بھی نہ ہوتا تو کہیں منقول نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طلاق رجعی قرار دے کر بیوی اس کے سپرد کر دی ہو۔ الحاصل مذکورہ تینوں احادیث سے یہ ثابت ہو گیا اگرچہ 3 طلاق بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سخت ناراضی کا موجب تھیں، مگر بہرحال اثر ان کا یہی ہوا کہ تینوں طلاقیں واقع قرار دی گئیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور اس پر اشکال و جواب۔ مذکورہ صدر تحریر سے یہ ثابت ہوا کہ بیک وقت 3 طلاق کو 3 قرار دینا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، مگر یہاں ایک اشکال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ سے پیدا ہوتا ہے جو صحیح مسلم اور اکثر کتب حدیث میں منقول ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں طلاق کا یہ طریقہ تھا کہ 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ جلدی کرنے لگے ہیں ایک ایسے معاملہ میں جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو مناسب رہے گا کہ ہم اس کو ان پر نافذ کر دیں، تو آپ نے ان پر نافذ کر دیا۔ صحیح مسلم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان فقہا صحابہ کے مشورے سے صحابہ و تابعین کے مجمع میں عام ہوا، کسی سے اس پر انکار کر دیا یا تردد منقول نہیں۔ اس لیے حافظ حدیث امام ابن عبد البر مالکی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ زرقانی شرح موطا میں یہ الفاظ ہیں: اور جمہور امت 3 طلاقوں کے واقع ہونے پر متفق ہیں، بلکہ ابن عبد البر نے اس پر اجماع نقل کر کے فرمایا کہ اس کا خلاف شاذ ہے جس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ اور شیخ الاسلام نودی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں فرمایا: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور سلف و خلف کے جماہیر علماء نے فرمایا کہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور طاؤس اور بعض اہل ظاہر نے کہا کہ اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ شرح مسلم امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الاثار میں فرمایا: بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ لوگوں کو مخاطب فرمایا، اور ان لوگوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ بھی تھے جن کو اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے طریقے کا علم تھا، تو ان میں سے کسی انکار کرنے والے نے انکار نہیں کیا اور کسی رد کرنے والے نے اسے رد نہیں کیا۔ شرح المعانی الاثار۔ مذکورہ واقعہ میں اگر امت کے لیے عمل کی راہ باجماع صحابہ و تابعین مقرر ہو گئی اور 3 طلاقیں بیک وقت دینا اگرچہ غیر مستحسن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہے، مگر اس کے باوجود جس نے اس غلطی کا ارتکاب کیا اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اور بغیر دوسرے شخص کے نکاح اور طلاق کے اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ لیکن علمی اور نظری طور پر یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ سابقہ تحریر میں متعدد روایات حدیث کے حوالے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 3 طلاق بیک وقت دینے والے پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق کو نافذ فرمایا ہے، اس کو رجعت یا نکاح جدید کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس واقعہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام کا کیا مطلب ہوگا کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عہد صدیقی میں اور 2 سال تک عہد فاروقی میں 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کا فیصلہ فرمایا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر واقعہ اسی طرح تسلیم کر لیا جائے کہ عہد رسالت عہد صدیقی میں 3 طلاق کو ایک مانا جاتا تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلہ کو کیسے بدل دیا؟ اور بالفرض ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تھی
جو تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیسے تسلیم کر لیا؟ ان دونوں سوالوں کے حضرات فقہا محدثین نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ان میں صاف اور بے تکلف جواب وہ ہے جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اصح کہہ کر نقل کیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اور اس پر صحابہ کرام کا اجماع طلاق ثلاث کی ایک خاص صورت کے متعلق قرار دیا جائے، وہ یہ کہ کوئی شخص 3 مرتبہ تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق کہے یا میں نے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی کہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے معنی میں 2 احتمال ہوتے ہیں، ایک یہ کہ کہنے والے نے 3 طلاق دینے کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہوں، دوسرے یہ کہ 3 مرتبہ محض تاکید کے لیے مقرر کہا ہو، 3 طلاق کی نیت نہ ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ نیت کا علم کہنے والے ہی کے اقرار سے ہو سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صدق و دیانت عام اور غالب تھی۔ اگر ایسے الفاظ کہنے کے بعد کسی نے یہ بیان کیا کہ میری نیت 3 طلاق کی نہیں تھی بلکہ محض تاکید کے لیے یہ الفاظ مقرر بولے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حلفی بیان کی تصدیق فرما دیتے اور اس کو ایک ہی طلاق قرار دیتے تھے۔ اس کی تصدیق حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو لفظ البتہ کے ساتھ طلاق دے دی تھی۔ یہ لفظ عرب کے عرف عام میں 3 طلاق کے لیے بولا جاتا تھا، مگر 3 اس کا مفہوم صریح نہیں تھا۔ اور حضرت رکانہ نے کہا کہ میری نیت تو ان لفظ سے 3 طلاق کی نہیں تھی بلکہ 1 طلاق دینے کا قصد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قسم دی، انہوں نے اس پر حلف کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طلاق قرار دے دی۔ یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی میں مختلف سندوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ بعض الفاظ میں یہ بھی ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھیں، مگر ابو داؤد نے ترجیح اس کو دی کہ دراصل رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ البتہ سے طلاق دی تھی۔ یہ لفظ چونکہ عام طور پر 3 طلاق کے لیے بولا جاتا تھا، اس لیے کسی راوی نے اس کو 3 طلاق سے تعبیر کر دیا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بات بے اتفاق ثابت ہے کہ حضرت رکانہ کی طلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس وقت قرار دیا جب کہ انہوں نے حلف کے ساتھ بیان دیا کہ میری نیت 3 طلاق کی نہیں تھی۔ اس سے یہ بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کے الفاظ صریح اور صاف نہیں کہے تھے، ورنہ پھر 3 کی نیت نہ کرنے کا کوئی احتمال ہی نہ رہتا، نہ ان سے سوال کی کوئی ضرورت رہتی۔ اس واقعہ نے یہ بات واضح کر دی کہ جن الفاظ میں یہ احتمال ہو کہ 3 کی 3 نیت کی ہے یا ایک ہی کی تاکید کی ہے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفی بیان پر ایک قرار دے دیا، کیونکہ زمانہ صدق و دیانت کا تھا۔ اس کا احتمال بہت بعید تھا کہ کوئی شخص جھوٹی قسم کھا لے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی عہد میں 2 سال تک یہی طریقہ جاری رہا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ محسوس کیا کہ اب صدق و دیانت کا معیار گھٹ رہا ہے اور آئندہ حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق اور گھٹ جائے گا۔ دوسری طرف ایسے واقعات کی کثرت ہو گئی کہ 3 مرتبہ الفاظ طلاق کہنے والے اپنی نیت صرف 1 طلاق کی بیان کرنے لگے، تو یہ محسوس کیا گیا کہ اگر آئندہ اسی طرح طلاق دینے والے کی بیان نیت کی تصدیق کر کے 1 طلاق قرار دی جاتی رہی تو بعید نہیں کہ لوگ شریعت کی دی ہوئی اس سہولت کو بے جا استعمال کرنے لگیں اور بیوی کو واپس لینے کے لیے جھوٹ کہہ دیں کہ نیت ایک کی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اور انتظام دین میں دوربینی کو سبھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درست سمجھ کر اتفاق کیا۔ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ اگر ہمارے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو یقیناً وہ بھی اب دلوں کی مخفی نیت اور صاحب معاملہ کے بیان پر مدار رکھ کر فیصلہ نہ فرماتے۔ اس لیے قانون یہ بنا دیا کہ اب جو شخص 3 مرتبہ لفظ طلاق کا تکرار کرے گا اس کی 3 ہی طلاقیں قرار دی جائیں گی۔ اس کی یہ بات نہ سنی جائے گی کہ اس نے نیت صرف 1 طلاق کی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکور صدر واقعے میں جو الفاظ منقول ہیں وہ بھی اس مضمون کی شہادت دیتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، لوگ جلدی کرنے لگے ہیں ایک ایسے معاملہ میں جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو مناسب رہے گا کہ ہم اس کو ان پر نافذ کر دیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان اور اس پر صحابہ کرام کے اجماع کی یہ توجیہ جو بیان کی گئی ہے، اس کی تصدیق روایات حدیث سے بھی ہوتی ہے اور اس سے ان دونوں سوالوں کا خود بخود حل نکل آتا ہے کہ روایات حدیث میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دے کر نافذ کرنا متعدد واقعات سے ثابت ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کیسے صحیح
ہو سکتا ہے کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 کو ایک ہی مانا جاتا تھا، کیونکہ معلوم ہوا کہ ایسی طلاق جو 3 کے لفظ سے دی گئی یا تکرار طلاق 3 کی نیت سے کیا گیا، اس میں عہد رسالت میں بھی 3 ہی قرار دی جاتی تھیں۔ ایک قرار دینے کا تعلق ایسی طلاق سے ہے جس میں ثلاث کی تصریح نہ ہو یا 3 طلاق دینے کا اقرار نہ ہو، بلکہ 3 بطور تاکید کے کہنے کا دعویٰ ہو۔ اور یہ سوال بھی ختم ہو جاتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو ایک قرار دیا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کیوں کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اتفاق کیسے کر لیا؟ کیونکہ اس صورت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سہولت کے بے جا استعمال سے روکا ہے۔ معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلہ کے خلاف کا یہاں کوئی شائبہ نہیں۔ اس طرح تمام اشکالات رفع ہو گئے والحمدللہ۔ اس جگہ مسئلہ طلاق ثلاث کی مکمل بحث اور اس کی تفصیلات کا احاطہ مقصود نہیں، وہ شرح حدیث میں بہت مفصل ہے اور بہت سے علماء نے اس کو مفصل رسالوں میں بھی واضح کر دیا ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ واللہ الموفق والمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔